حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت اور تعظیم کا حق ادا کرے گی خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی تو وہ برباد ہوگی۔ یعنی شعائر اللہ کی عظمت اتنی بڑی چیز ہے، ہم عظمت، ہم ادب، ہم ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سے روحانی دولت ملتی ہے، اسی سے روحانی طاقت ملتی ہے، اسی سے محبت گہری ہوا کرتی ہے۔ تو اگر اس کا خیال رکھا جائے، یعنی حرم کی تعظیم اور حرمت اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق اور سچی وفاداری کی علامت اور نشان، اللہ سے جتنا تعلق گہرا ہوگا، اللہ رب العزت کے جو شاعر ہوں، شعائر اللہ، وہ ان کی عظمت اس انسان کے اندر اتنی ہی گہری ہوگی۔ جب تک یہ چیز اجتماعی حیثیت سے امت میں باقی رہے گی، یعنی سب مسلمانوں امت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس امت کی نگہبانی فرمائیں گے اور وہ دنیا میں سلامتی اور عزت کے ساتھ رہے گی۔ اور جب امت کا یہ بیہیویئر ہو جائے کہ وہ اس کی وہ سوچ ہی بدل جائے، وہ بھی تو گھر ہے، چلو جی وہاں پہ کسی اس مقصد کے لیے جائے، تو اگر یہ سوچ بن جائے اور خانہ کعبہ اور حرم مقدس کی حرمت اور تعظیم کے بارے میں کمی آ جائے گی، تو پھر امت اللہ تعالیٰ کی نگہبانی سے نکل جائے گی، اس کی زندگی میں بے برکتی آ جائے گی۔ اس لیے بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت کے اس کا ایک حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن سے محترم قرار دیا جس دن کے زمین و آسمان کی تخلیق، یعنی جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت زمین کے اس ٹکڑے کو جس پر مکہ معظمہ آباد ہے، اس کے آس پاس کے علاقہ جس کو حرم کہا ہے، تو اللہ نے اس سب کو احترام، واجب الاحترام قرار دیا۔ لیکن اللہ کے اس حکم سے قیامت تک کے لیے اس کا ادب اور احترام واجب ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے اپنے کسی بندے کو یہاں قتال فی سبیل اللہ کی بھی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے تھوڑے وقت کے لیے اس کی عارضی اور وقتی اجازت دے دی گئی فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ وقت ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہاں قتال اور ہر وہ کام اور عمل جو اس مقدس جگہ کے احترام کے خلاف ہو وہ حرام ہے۔ یہاں تک فرمایا اس علاقے کے خاردار جھاڑ بھی نہ کاٹے چھانٹے جائیں، یہاں کے کسی قابل شکار جانور کو بھی پریشان نہ کیا جائے، اگر کوئی گری پڑی چیز پر نظر پڑے تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدے کے مطابق اس کا اعلان کرے، یعنی وہ حقدار تک پہنچائے یا اس کی کوشش کرے، اور یہاں کی سب گھاس بھی نہ کاٹی اکھاڑی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک عظمت کے بارے میں کہ اس گھر، اس در کی کتنی عظمت ہے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عبداللہ بن ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مکہ میں ایک جگہ، ایک ٹیلا، اس پر کھڑے تھے اور مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا میں ہرگز تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یعنی اس قدر اللہ رب العزت کے رسول کو وہ شہر میں